یہ ہدایت کا طالب وہ ہوگا جو طالب مولا ہو. جو طالب دنیا ہے اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں رہتی، ہدایت کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے. آج مسلم امت ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے اس نے. اللہ کی ہدایت اور نبی کا طریقہ، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع فاسق کو ہدایت نہیں ملتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور قرآن میں یہ تو آیت قرآن میں ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ فاسق کو ہدایت نہیں دیتا. پہلے تو جاننا ہوگا کہ فاسق کون. تو دیکھیں، قرآن کو ہم قرآنی سے سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، بنسبت یہ کہ میں یا کوئی بھی اور اپنی اپنی تفسیریں پیش کرے. اور ہوتا ہے قرآن کے ہم لوگ معنی بدل دیتے ہیں. بہت سے یعنی دانشور ہیں، اسکالرز ہیں جو قرآن کے معنی کو بدل دیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ. فاسق، اور فاسق کون ہے؟ دیکھیں، یہ ضد ہے، مومن کی ضد ہے یہ. اور فاسق کا مطلب فسق، قانون شکن، اس کا جو ترجمہ ہے، اور قانون شکنی. اور معنی بالکل آسان ہے، واضح ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے. اور آخرت کے چاہنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا ہے، ایک ضابطہ دیا ہے، ایک ہدایت دی ہے، اور وہ قرآن کی ہدایت ہے، اور پھر محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. ہدایت پر عمل کرنے کا طریقہ صحیح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ دو باتیں بنیادی ہیں، اس کو نوٹ کر لیں. حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، بس مختصر بات ہے. اچھا، ایک بات اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو طالب دنیا ہے اس کو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں، محسوس ہی نہیں کرتا. پانی تو جب آپ پئیں گے جب آپ کو پیاس لگے گی، کھانا جب آپ کھائیں گے جب آپ کو بھوک ہوگی. تو ہمیں نہ تو پیاس ہے دین کی، نہ بھوک ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. یعنی دین تو دیکھیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک رویے ہمیں بتاتا ہے کہ تم زندگی ایسے گزارو، یعنی اللہ کا حکم. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے ایک بات کی تفصیل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ نئے نئے سامعین آ جاتے ہیں، نئے نئے دیکھنے والے آ جاتے ہیں. تو اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہدایت ہے کیا؟ یہ زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے. اخلاق، اسے آپ اخلاق کہہ لیں کہ آپ کے اخلاق کیا ہوں گے، آپ کیسے زندگی گزاریں گے، کس طریقے سے زندگی گزاریں گے. وہ ایک منتخب اخلاق ہیں، منتخب طریقہ ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری ہدایت کو قبول کر لو. اور قرآن میں ایک آیت ہے
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تو ان کے قریبی ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو اب اس میرے بندے کو چاہیے جو آپ سے اے رسول میرے بارے میں پوچھے، ان کو یہ چاہیے کہ مجھے جواب دیں، میری پکار کا جواب دیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر یقین کر لیں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائے۔ دیکھیں یہ بہت ساری باتیں بہت اہم ہیں، اور وہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک بات کی پھر تفصیل کرنی پڑتی ہے، حالانکہ میں بار بار ایک بات کو دہراتا رہتا ہوں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بات میں کہہ رہا ہوں کہ فاسق کو ہدایت نہیں ملتی۔ فاسق کے میں مانے مطلب آپ جانے قانون، اللہ کا قانون قرآن، طریقہ رسول اللہ کا۔ اب یہ ہدایت کا طالب وہ ہوگا جو طالب مولا ہو۔ جو طالب دنیا ہے اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں رہتی، ہدایت کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ آج مسلم امت ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے، اس نے اللہ کی ہدایت اور نبی کا طریقہ، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں، گھر گھر کی کہانی ہے یہ، اور گھر سے نکل کر آپ پوری امت، اور جس میں ہر قسم کی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، 57 کہتے ہیں، اور اس سے تو ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں، تو برائے نام ہے۔ یہ جتنے بھی 2 ارب مسلمان ہیں کہنے کو، لیکن ان سب نے ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے، ان کا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا ہی ان کا مدعا ہے، سب لوگ فاسق بن گئے، قانون شکن۔ اور یہ دیکھیں، بڑی اس میں کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو آپ دیکھ لیں، سرکاری سطح پر قرآن آپ کے نصاب تعلیم میں شامل نہیں ہے، سرکاری سطح پر اہمیت ہی نہیں ہے، قرآن کا قانون پڑھایا نہیں جاتا۔ میں نے بھی قرآن بچپن میں سیکھا تو مسجد گیا یا پڑھانے والا آیا گھر پہ، تو یہ دیکھیں منہ موڑ لیا ہے، ہدایت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، ورنہ بچہ قرآن پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بہرحال ہدایت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، انفرادی طور پہ بھی، گھر میں اور اجتماعی طور پہ پورے 2 ارب مسلمان، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس قرآن ہمارے لیے پڑھنے کی کتاب ہے، ناظرہ ہے، تلاوت ہے، اور آپ کو جو دین بیان کرنے والے ہیں اکثر وہ یا تو فنی باتیں کرتے رہتے ہیں، مذاقیہ باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ دیکھ لیں بڑے بڑے اس میں نام شامل، یا قصے کہانیاں، ایک دفعہ میں ادھر گیا ایک دفعہ ادھر گیا، قصے کہانیاں، یا وظائف، آپ کو دنیا کے وظائف یا جو بھی ہے، قرآن آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یا مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل، یہ جو بھی ہے مسائل میں آپ کو الجھا دے گا۔ ابھی صبح ایک مفتی کا بیان میں سن رہا تھا، آ گیا نظر میں، تو وہ کہتا ہے کہ قرآن میں جو یہ ہدہد کا تذکرہ ہے یا چونٹی کا تذکرہ ہے سلیمان علیہ السلام کی، اس پہ ساری بات چیت اس پہ ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں یہ ہدہد نہ پرندہ ہے نہ چونٹی ہے، یہ دراصل انسان تھے، یہ انسان تھے۔ اب وہ بین الاقوامی طور پہ مشہور ہے مفتی، اور لوگ باتیں سن رہے ہیں اس کو۔ تو دیکھیں فاسق کی میں بات کر رہا ہوں، فاسق کو ہدایت نہیں ملتی۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ کو ظاہر ہے کہ آپ ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں، تو یہ پھر اللہ کا قانون نہیں ہے۔ زبردستی اپنے راستے کی طرف متوجہ کرنا کسی کو اور اس کو ہدایت دینا، یہ اللہ کا قانون ہے نہیں، نہ ہدایت کا ہے نہ گمراہی کا ہے، یہ بات بھی نوٹ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم